تحقیق کرنے والے علماء جنہیں محققین کہا جاتا ہے، اور تحقیق کا مطلب یہ ہے کہ سچائی تک پہنچا جائے، ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ سچ بالکل نکھر کر سامنے آ جائے، جس طرح چمکتے دمکتے سورج کا کوئی انکار کرنے کی جرات نہیں کر سکتا، اسی طرح سچ کو اس طرح نکھار کر لوگوں کے سامنے لا دیا جائے کہ وہ انکار نہ کر سکیں، یہ کام تحقیق کہلاتا ہے۔ انگریزی میں اسے ریسرچ کہا جاتا ہے، اور تحقیق کرنے والے علماء محقق کہلاتے ہیں، اور انہی محققین دین متین کی برکتوں سے آج ہم اسلام کے تمام احکامات کا پرچار بھی کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی دلیل اور ثبوت مانگے کوئی غیر مسلم تو ہم بغیر کسی تاخیر کے اس کا ثبوت بھی دے سکتے ہیں۔ اور یہ انہی مقتدر علماء کرام کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے اپنی تحقیق کرتے کرتے زندگیاں گزار دیں، حالانکہ ان کو بھی زندہ رہنے کے لیے اسباب اور وسائل کی ضرورت یقیناً ہے، اب ان کے خاندان کو ہے، لیکن وہ اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے اپنا زندگی کا بیشتر وقت، اپنے دن اور رات کا بیشتر وقت تحقیق کے کاموں میں گزار دیتے ہیں، اور پھر اللہ کی طرف سے انہیں یہ صلہ ملتا ہے کہ ان کے تحقیقی کام جو کتابوں کی شکل میں چھپ کر عوام تک پہنچتے ہیں، لائبریریوں میں پہنچتے ہیں، وہ ان کے نام کو زندہ رکھتے ہیں۔ اور وہ امیر لوگ جن کا پیسہ حلال کا ہوتا ہے، جو محنت سے پیسہ کماتے ہیں، اللہ پاک انہیں توفیق عطا فرماتا ہے، اللہ ان کے ذریعے سے ایسے علماء کی خدمت کی جاتی ہے۔ تو مقتدر علماء نے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کے حوالے سے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ 5 ربیع الاول سن 40 ہجری کو ان کا وصال مبارک ہوا ہے۔ باقی محققین نے بھی تحقیق کی ہے، کچھ اسی سفر کے مہینے میں آخری تاریخوں میں آپ کا یوم وصال ثابت کرتے ہیں، لیکن اکثریت علماء کی اور محققین کی وہ اس بات پر، اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ربیع الاول شریف کی 5 تاریخ کو ہے۔ اسی لیے آج حضرت امام حسن مجتبی کے فضائل اور مناقب کا ایک گلدستہ جو تیار کیا ہے وہ آپ کو دکھانا ہے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں حسنین، کریمین، طیبین، طاہرین، سیدین، نیرین، جلیلین، عظیمین، شہیدین کی محبت میں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ ہم صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار دونوں کی محبت سے بھرپور ہیں، سرشار ہیں۔ کسی پاک ہستی کے بارے میں اس کی بے ادبی کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں
کہ یہ دونوں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا قرب پانے والے ہیں، حضور کے آس پاس اور سرکار کے قریب رہنے والے ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے فیض نبوت کو حاصل کیا، اور پھر انہی کی وجہ سے ہم تک یہ فیض اور قیامت تک یہ فیضان نبوت، فیضان توحید و رسالت پہنچتا رہے گا اور پہنچ رہا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری کو ہوئی۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں اس شیرخوار بچے کو کپڑے کے اندر لپیٹ کر پیش کیا گیا۔ حضور نے امام حسن مجتبیٰ کو اپنے ہاتھوں پر اور ہتھیلیوں پر اٹھایا، شفقت اور پیار سے دیکھا، چوما، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے پوچھا، یا علی، اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت علی شیر خدا نے ہمیں دربار نبوت کا ادب سکھایا۔ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے تشریف فرما ہونے کے باوجود علی کی کیا جرت ہے کہ وہ اس بچے کا نام رکھے اور آپ سے قدم آگے بڑھائے؟ آپ ہی اس کا نام تجویز فرمائیں گے۔ تو حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر آپ کا نام تجویز فرمایا حسن، اور آپ کے نام سے رکھنے سے پہلے یہ دنیا میں کسی کا نام نہیں رکھا گیا۔ یہ پہلا نام امام حسن مجتبیٰ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ملا ہے، تو اس میں اولیت آپ ہی کی ہے، آپ سے پہلے یہ نام کسی کو نہیں دیا گیا۔ پھر آپ کے بارے میں احادیث میں ہے کہ آپ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے مشابہ تھے۔ جو حضرت امام حسن کی زیارت کر لیتا تھا تو گویا یوں سمجھ لیں کہ وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار کر لیتا تھا، کیونکہ حضور کی جھلک ان سے عیاں ہوتی تھی۔ حسن اور امام حسین، امام حسن اور امام حسین، جب تثنیہ ہوگا تو پھر پڑھا جائے گا حسنین۔ تو ان کے اندر، ان دونوں شہزادوں کے اندر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جھلک نمایاں ہوتی تھی، اور صحابہ کرام زیارت کیا کرتے تھے، دیدار کیا کرتے تھے۔ تو آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ نام آپ کا ہے حسن، اور القابات ابھی آپ نے میری زبان سے سماعت فرمائے۔ جب تثنیہ کا معنی جو دو کو ظاہر کرے، تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ وہ دعا آپ دوبارہ سن لیں۔ حسنین، کریمین، طیبین، طاہرین، سیدین، جلیلین، عظیمین اور شہیدین، دونوں بڑی شان والے ہیں۔ حسن بھی شان والا، حسین بھی بڑے مقام والا۔ تو امام حسن پاک کے یہ بے شمار القابات ہیں۔ پھر آپ کو سبت رسول بھی کہا جاتا ہے۔ سبت کا معنی نواسا، تو حضرت امام حسین بھی نواسے ہیں، اس لیے امام حسن کو کہا جاتا ہے سبت اکبر، بڑا نواسا، اور امام حسین پاک کو کہا جاتا ہے سبت اصغر، چھوٹا نواسا۔ اور آپ کو ریحانۃ الرسول بھی کہا جاتا ہے، رسول پاک کی خوشبو، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جب یہ دونوں شہزادے آتے تو سرکار انہیں پیار بھی فرماتے تھے، انہیں سونگتے بھی تھے۔ عرض کیا گیا حضور، بڑے نانا، دادا، باپ، ماں اپنے بچوں کو پیار تو کرتے ہیں، سونگتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ حضور، آپ امام الانبیاء ہیں،
آپ کی ہر شان نرالی ہے، یہ جو ان بچوں کو سونگھتے ہیں اس کی حکمت کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انہیں سونگھتا اس لیے ہوں کہ ان سے جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں، امام حسن سے بھی امام حسین سے بھی جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں، جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں، اسی لیے تو ان کے سلے سلائے کپڑے بھی جنت سے اتارے جاتے ہیں جنہیں یہ زیب تن فرماتے ہیں۔ امام حسن پاک کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے براہ راست تربیت حاصل کرنے کا شرف اور اعزاز حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ بڑے ہی عبادت گزار تھے، بڑے ہی رحم دل تھے، غریبوں کو، بھوکوں کو، مستحقین کو دل کھول کر، ہاتھ کھول کر انہیں عطا فرمایا کرتے تھے، ان کے ساتھ کھانے میں شامل ہو جایا کرتے تھے۔ رحم دلی اتنی کہ کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، ہر ایک کو پیار اور محبت سے دیکھا، اور عبادت کا یہ عالم، امام حسن پاک کی شوق عبادت کا یہ عالم تھا کہ آپ بھی رات کا اکثر حصہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکوع اور سجدے میں گزارا کرتے تھے۔ حج اور عمرے سے آپ کو اتنا پیار تھا کہ مدینہ شریف سے مکہ شریف امام حسن پاک نے 1 2 نہیں بلکہ 25 مرتبہ پیدل چل کر حج کیا ہے، حالانکہ سواری کے جانور بھی موجود ہوتے تھے، اونٹ، گھوڑے، خچر، اور عرض کیا جاتا تھا اے صفت رسول آپ پیدل چل رہے ہیں، سواری حاضر ہے، اس پہ سوار ہو کر حج کے لیے چلیں۔ تو آپ سرکار ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں بندہ ہوں، وہ میرا مالک ہے، میں اس کے پاک گھر کا دیدار کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور میرے لیے یہ زیبا ہے، میرے لیے یہ زیادہ اعزاز کی بات ہے کہ بندہ اپنے مالک اور اپنے رب کی بارگاہ میں پیدل چل کر جائے۔ تو آپ نے 25 حج پیدل فرمائے، اور حجاج کرام سے پوچھیں کہ مکہ شریف اور مدینہ شریف کا تقریباً 300-400 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے، تو یہ ہے آپ کے اندر ذوق عبادت، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ شجاعت میں بھی آپ بے مثل تھے، اور آپ بہادر اتنے تھے کہ ایک دفعہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہیں، آپ کی گود میں امام حسن پاک جلوہ افروز ہیں۔ حضور کبھی صحابہ کرام کے مجمع کو دیکھتے ہیں اور کبھی امام حسن کی طرف دیکھتے ہیں، کئی دفعہ ایسا ہوا۔ آپ سرکار نے ارشاد فرمایا ہذا سید، یہ سید ہے، یہ میرا بیٹا سید ہے، اور اسی کی وجہ سے اللہ پاک عن قریب مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کروائے گا، ان کی لڑائی ختم ہو جائے گی، امام حسن کی وجہ سے وہ لڑنے والے لڑائی بند کر دیں گے اور ان کے درمیان صلح پیدا ہو جائے گی۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث پاک کا ظہور اس وقت ہوا جب آپ جامع مسجد کوفہ میں جلوہ افروز ہیں، اور آپ امیر المومنین ہیں، خلافت کے مسند پر جلوہ افروز ہیں، لیکن آپ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت اور حکومت کے امور خود سپرد کر دیے، اور فرمایا کہ میری اس قربانی کی وجہ سے
جو مسلمانوں کے درمیان تلوار چل رہی ہے وہ رک جائے گی، اور پھر آپ کچھ عرصہ وہاں کوفہ شہر میں رہنے کے بعد پھر آپ مدینہ شریف تشریف لے آئے اور اپنی بقیہ ظاہری زندگی مدینہ شریف میں ہوئی گزاری۔ اور جب آپ نے میں نے اس لیے آپ کے سامنے بیان کیا کہ آپ شجاع بھی تھے، بہادر بھی تھے، اور شجاعت اور بہادری اسی چیز کا نام ہے کہ جب آپ کے پاس طاقت اور اختیار اور قوت موجود ہو اور آپ اپنی مرضی سے لڑائی کو ختم کرنے کے لیے، جنگ کو ختم کرنے کے لیے اپنی طاقت دوسرے کے حوالے کر دیں، یہی تو اصل میں بہادری ہے۔ ورنہ کون اپنی کرسی کو چھوڑتا ہے، کون اپنے اقتدار کو دوسرے کے حوالے کرتا ہے؟ یہ امام حسن پاک کا ظرف تھا کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو امور خلافت سپرد کر کے یہ بتلا دیا کہ اللہ کے چنے ہوئے بندوں کی نظر میں اقتدار کی کرسی کوئی معنی نہیں رکھتی، بلکہ اللہ کی مخلوق میں محبت پھیل جائے اس بات کا انہیں زیادہ فکر ہوتا ہے۔ اور آپ سرکار نے ایسا کر کے دکھایا، اور بھی بے شمار حضرت امام حسن پاک کی شخصیت کے روشن اور نمایاں پہلو ہیں جو موجودہ نسل کے سامنے بیان کرنے چاہیے۔ آج کل یہ انسان کی فطری ایک مجبوری ہے کہ انسان نقل کرنا جانتا ہے، ہر بندہ دوسرے کی نقل کرتا ہے۔ بہت ایسے لوگ، بہت سارے ایسے ہیں جو دوسروں کے لیے مثال بنتے ہیں، ورنہ اکثریت لوگ دوسروں کو مثال سمجھ کر ان کے راستے پر چلتے ہیں۔ اگر کوئی نیک اور اچھی مثال والا بندہ مل جائے تو وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جو کسی نیک بندے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو مرتب کرتے ہیں، اپنی زندگی کا راستے کا تعین کرتے ہیں۔ اور اگر بدقسمتی انسان پر غالب آ جائے تو کچھ لوگ معاشرے کے غلط لوگوں کو مثال بنا کر ان کی طرح کرنے لگ جاتے ہیں، تو وہ بھیڑ چال ہے۔ وہ انسان ہیں تو شکل کے انسان، لیکن ان کے اندر حیوانی صفات زیادہ ہیں، جس کو اردو میں ایک محاورہ ہے بھیڑ چال۔ لوگ خود نیکی میں قدم نہیں بڑھائیں گے۔ اگر کوئی نیکی کر رہا ہے تو پھر نیکی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، چلو اچھی بات ہے۔ بھیڑیں بھی ایسے ہی کرتی ہیں نا، اگر ایک راستے سے گزر گئی ہے، دوسریاں اسی کے پیچھے جائیں گی چاہے زخمی ہو جائیں۔ لیکن انسان کو اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے، اس کو معیار دیا ہے اچھے اور برے کا۔ قرآن کریم نے 30ویں سپارے میں ارشاد فرمایا نا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ۔ ہر انسان کو ایک زبان اور 2 ہونٹ عطا فرمائے گئے ہیں، اور اس کو دونوں راستے دکھا دیے گئے ہیں، یہ سچائی کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے۔ تو خوش قسمت اور خوش نصیب لوگ کامیاب اور نیک لوگوں کو مثال بنا کر سیدھے راستے کا انتخاب کرتے ہیں، اور پھر اسی میں اپنی شخصیت کو نکھارتے جاتے ہیں۔ جس طرح آج کل ہم روزانہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کل سے آج میرے پاس پیسے زیادہ ہونے چاہیے، گزرے ہوئے کل سے آج میرے پاس پیسے زیادہ ہونے چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نیک بندے وہ قرآن کریم کے حکم کے مطابق، قرآن پاک فرما رہا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ہم پیسے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کے نیک لوگ وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، وہ اسی کوشش میں ہوتے ہیں، اسی جستجو میں ہوتے ہیں کہ ان کا ہر قدم
اور ہر کام وہ اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ہونا چاہیے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے، آپ بہت بڑے عالم بھی ہیں، اور ہر ولی، اللہ کا ہر ولی پہلے عالم ہوتا ہے پھر ولی بنتا ہے۔ اللہ پاک نے کبھی کسی جاہل کو اپنی ولایت نہیں عطا فرمائی، یہ ولایت کی توہین ہے۔ کسی بندے کے پاس شریعت کا علم ہی نہ ہو اور وہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، تو آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ولایت کے جو نشانیاں ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت جنید بغدادی، بڑے بڑے حضرت بایزید بستامی، بڑے بڑے صوفیاء گزرے ہیں، یہ ان کی تحقیق کا نچوڑ ہے کہ اللہ کا ولی وہی بنتا ہے جس کو اللہ پہلے علم عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی بندہ، کوئی اللہ کا ولی استادوں کے سامنے بیٹھ کر علم اگر نہ بھی پڑھے اور اللہ کی نظر رحمت اس پر پڑ جائے، تو پھر اللہ اس کو ولی بنانا پسند فرما لے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پہلے اللہ پاک اسے علم عطا فرماتا ہے، اور اس علم کا نام ہے علم لدنی۔ جو کتابوں سے اور استادوں سے علم حاصل کرتے ہیں، یہ تحصیلی علم پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اور اللہ پاک جس کو کرم فرمانا چاہے اسے اپنی جناب خاص سے اس کا سینہ کھل جاتا ہے، اس کے شرح صدر عطا ہو جاتی ہے اور وہ عالم بن جاتا ہے۔ حضرت غازی علم الدین شہید لاہور والے، انگریزوں کا دور تھا، انہوں نے ایک گستاخ رسول کو واصل جہنم کیا، سارا واقعہ آپ جانتے ہیں۔ آپ کو میاں والی کی جیل میں بند کیا گیا، تو حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی، سب کہیں رحمۃ اللہ علیہ، جو پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان کے خلیفہ ہیں اور پیر مہر علی شاہ صاحب کا پیر خانہ ہے، خواجہ قمر الدین سیالوی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ارادہ فرمایا کہ جیل میں چل کر غازی صاحب کی زیارت کی جائے۔ تو آپ سیال شریف جھنگ سے چلے اور جیل کی سلاخوں کے اندر غازی علم الدین شہید کو جا کر سلام پیش کیا اور مبارکباد پیش کی اور زیارت سے مشرف ہوئے۔ تو حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کوئی زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے بظاہر، تو جب خواجہ صاحب کا چہرہ مبارک دیکھا کہ اللہ کا اتنا بڑا ولی، اتنا نیک عالم دین میرے پاس آئے ہیں، تو آپ نے، غازی صاحب نے فرمائش کی حضور خواجہ صاحب سے کہ آپ سورہ یوسف تو سنائیں۔ آج ہم بھی اپنی اپنی دوستوں سے فرمائشیں کرتے ہیں، ہماری کیا فرمائشیں ہیں؟ ہم پیٹ کے بندے ہیں، ہم لالچی لوگ ہیں۔ دوست سے کیا فرمائش کرے گا؟ آج بھی مجھے بوتل پلا، آج بھی مجھے چائے پلا، اور اپنے پیٹ کی فکر ہی رہ گئی ہے تمہیں۔ کاش اپنے دوست سے کہتے مجھے آج درود و سلام سنا، مجھے آج کلمہ شریف سنا، مجھے آج فلاں دعا سنا۔ ایسے دوست بنائیں جو آپ کو اس طرف آئیں، نیکی کی طرف لے کر آئیں۔ پیٹ تو اللہ نے بھرنا ہے، رزق دینے والا ہے، وہ عطا فرما دے، اور کبھی کوئی بھوکا بھی سویا ہے؟ سب کو اللہ عطا کرتا ہے۔ تو اپنی روحانی غذا دوستوں سے مانگو، ایسے دوست بناؤ جو درود و سلام پڑھنے والے ہوں، جو نعت شریف پڑھنے والے ہوں، جو قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ یاد کرنے والے ہوں، حدیث پاک سے پیار کرنے والے ہوں، ایسے دوست بنائیں۔ عرض کی حضور خواجہ صاحب سورہ یوسف سنائیں، تو غازی صاحب کے اوپر جو اللہ پاک کی طرف سے انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی تھی، حضور خواجہ صاحب ابھی پڑھنے لگے ہیں سورہ یوسف کہ غازی صاحب کی ہیبت سے خاموش ہو گئے، پڑھا نہیں جا رہا، خاموش ہو گئے۔ آپ اسی غازی صاحب کے دیدار میں منہمک ہیں، ادھر ہی توجہ ہے آپ کی، کیا کیا انوار و تجلیات
کا نزول ہو رہا ہے عاشق رسول پر۔ تو غازی صاحب نے مسکرا کے کہا حضور خواجہ صاحب آپ تو سورہ یوسف نہیں تلاوت فرما رہے، اب پھر مجھ سے سنیے۔ پھر غازی صاحب نے سورہ یوسف زبانی سنا دی، حالانکہ وہ حافظ نہیں تھے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ پاک جس کو ولایت کا درجہ عطا فرماتا ہے اس کو شرح صدر عطا ہو جاتا ہے اور علم اس کے سینے میں انڈیل دیا جاتا ہے اور وہ عالم بن جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں یہ ولایت کے جو درجے ہیں ہم تو ان سے بہت دور ہیں، اللہ پاک اپنے نیکوں کا صدقہ ہمیں بھی اپنے غلام، اپنے ماننے والوں میں، اپنے عاشقوں میں شمار فرما لے۔ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر آپ نے سماعت فرمایا۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ بھی آپ ہی کے فضائل اور مناقب آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ نوجوان بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو امام حسن مجتبی، امام حسین شہید کربلا، آپ کی شخصیت پڑھائی جائے۔ آپ ان بچوں کو سمجھائیں کہ ہمارے ہیرو یہ آج کل کے دنیا دار نہیں ہیں، ہمارے ہیروز حسنین کریمین طیبین ہیں، صحابہ کرام ہیں، وہ ہمارے لیے ہیرو کا درجہ رکھتے ہیں۔ ہم ان کی اقتداء کریں، ان کو مثال بنا کر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ ادھر ادھر بھٹکتے پھرنے کی بجائے ان کے پیچھے چل جائیں، رسول پاک کی بارگاہ تک بھی پہنچ جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ تک بھی رسائی حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔